پروفیسر صاحب، غزوہ خندق کس سال ہوا؟ اس کے کچھ پس منظر، اسباب، محرکات ارشاد فرمائیے۔ اتحادی گروہ کون کون سے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، تاریخ انسانی کا وہ غزوہ جس نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ قیامت تک تمہارے ساتھ بدترین دشمنی کون کریں گے۔ کمال ہے۔ پروردگار عالمین نے اس غزوے کے نام پر پوری سورہ مبارکہ قرآن کریم میں سورہ الاحزاب کے نام سے اتاری، اور اس احزاب میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا وہ انعام یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر ایسے لشکر آئے، ٹوٹ پڑے تھے، اور ان لشکروں کی کیفیت قرآن نے یہ بیان کی کہ اذ زاغت الابصار، آنکھیں پتھرا جاتی تھیں، بالغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آتے تھے۔ اب اس غزوہ احزاب کے اسباب پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو واضح طور پر ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اسلام دشمن قوتیں نہ کبھی چین سے بیٹھیں، نہ قیامت تک کبھی بیٹھیں گی۔ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ پھونکے مار کر اس چراغ کو بجھا دیں، لیکن اللہ نے جس چراغ کو روشن کرنے کا ارادہ فرما لیا اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اور پھر یہ کہ اس میں اہل ایمان کے لیے کئی اسباق موجود ہیں کہ زندگی چاہیے تو مرنا سیکھنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا، حیات جاویداں اندر ستیز است۔ تو حیات جاویدانی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جن جن حالات سے گزرے، اہل ایمان کو قرآن کی روشنی میں انہیں سامنے رکھ کر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر اس بات کو بھانپ لیا کہ یہاں اہل کتاب جو اپنا تفوق، اپنا غلبہ، اپنا تسلط چاہتے ہیں، انہوں نے انصار پر ایک اپنی علمی دھاک بٹھا رکھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں انسانی فطرت سے پوری طرح آشنا ہیں، آشنا تھے اور قیامت تک آشنا رہیں گے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم کی روشنی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام قوموں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ اس لیے کیا کہ جیو اور جینے دو۔ کیا بات! اسلام کسی کو ظلم کا نشانہ نہیں بناتا۔ بڑا اساسی نقطہ آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اسلام کبھی بھی کسی کو جینے کے حق سے محروم نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانی جو اخلاق ہیں ان کو سامنے رکھ کر خود بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے۔ اپنے تحفظ کا بھی یقین رکھتا ہے اور اس پر اب آپ نے جو معاہدہ کیا، اس معاہدے کی خلاف ورزی یہود کے 3 قبائل جو وہاں آباد تھے، اور بد نصیبی یہ ہے کہ ان قبائل کو ان کی کتابوں نے بتایا تھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے، آپ اللہ کے آخری رسول ہوں گے، اولاد خلیل میں سے ہوں گے۔ اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے افراد خانہ کو۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، صرف یہ نہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کی کتابیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری ہوئی تھیں، بس جب نہیں ماننا تو نہیں ماننا، جب حسد کا شکار ہو گئے، جی ہاں، جب حسد آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، عداوتیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں، تو پھر تمام انصاف کے تقاضے۔ اور اس غزوہ کے موقع پر ان اہل کتاب یہود نے جس بد اخلاقی کا، جس عہد شکنی کا اور جس حماقت کا اظہار کیا، وہ قیامت تک ایک لعنت بن کر ان کے گلے میں لٹکتی رہے گی، اس سے یہ جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ اب غزوہ احد کے بعد
مشرکین کا حوصلہ تھوڑی دیر کے لیے بڑھ گیا. جی. حالانکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں بھی کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اتنے زخمی ہو چکے تھے، آپ نے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم آ رہے ہیں. اور پھر بدر کے لیے کہا گیا کہ ابو سفیان نے کہا میں بدر پر آؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی گئے. لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود یہود نے سازشیں شروع کیں، منافقین کو اپنے ساتھ ملایا، مشرکین کے ساتھ روابط رکھے، اور ایک پورا وفد یہود کا قبیلہ بنو نضیر کا مکہ مکرمہ پہنچا. اور ابو سفیان کے ساتھ وہاں ان کا جو معاہدہ ہوا وہ اتنا شرمناک ہے تاریخ کا کہ جب بھی کوئی یہود کا ذی شعور انسان اس کو پڑھے گا تو وہ شرم کے مارے زمین میں دھنس جائے گا کہ ہم کہ مسلمانوں کی مخالفت میں اخلاقی طور پر اتنی گراوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، اس قدر اپنے آپ کو پستی میں ڈال سکتے ہیں. انہوں نے جا کر ابو سفیان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کے 50 سردار لائیں اور ہم بھی ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک معاہدہ کرتے ہیں اور مل کر اسلام کا معاذ اللہ کلا کما کرتے ہیں. ابو سفیان نے 50 سردار بلا لیے. اب آپ دیکھیں کہ جب وہاں پر معاہدہ ہو رہا ہے تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم حق پر ہیں؟ جی. اب سب کچھ جاننے کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو چھپایا اور کہا کہ ہاں تم حق پر ہو، مسلمان حق پر نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو آپ اس کے لیے ہمارے بتوں کو سجدہ کریں. اس حد تک گر سکتا اور ہے. یہ لوگ مسلمانوں کی دشمنی میں اس حد تک پہنچ گئے. ایجنڈا تو پروفیسر اب تک وہی چلا آ رہا ہے. اسی طرح سے ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں ایسا ہی وہ اس حد تک آگے مزید کریں گے بڑھے، اور اس طرح سے یہ جی. غزوہ احزاب، غزوہ خندق وجود میں آیا.